الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستو، میں آج آپ کو شعبان کی قدر و قیمت بتانا چاہتا ہوں کہ شعبان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ میرے دوستو، ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے میں غفلت نہ کرے اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اس ماہ کی تیاری کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، جو اعمال اس سے رہ گئے ہیں ان کو پورا کر لے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و زاری کرے، سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے، اس ماہ کی نسبت والے کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے تاکہ اس کا دل صاف ہو سکے اور باطن کے امراض کے لیے دو کام انجام دے۔ یہ کام ملتوی نہ کرے بلکہ اسی مہینے میں انجام دے، کیونکہ اصل میں 3 ہی دن ہیں۔ ایک کل کا دن ہے جو گزر گیا، دوسرا موجودہ دن کام کرنے کا ہے، اور تیسرا آئندہ دن جو امید کا دن ہے، اور آئندہ کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ جو دن گزر چکا اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، موجودہ دن کو غنیمت جاننا چاہیے، اور آئندہ کا دن خطرے کا دن ہے، یعنی شاید وہ دن آئے یا نہ آئے۔ یہی حال ہے ان تینوں مہینوں کا۔ رجب گزر جاتا ہے اور رمضان کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ کسی کو علم نہیں کہ اس ماہ کے آنے تک زندہ رہے گا یا نہیں۔ شعبان ان دونوں کے درمیان ہے۔ اس مہینے کے آنے پر خدا کی عبادت اور اطاعت غنیمت جانو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو: بڑھاپے سے پہلے جوانی، بیماری سے پہلے تندرستی، فقیری سے پہلے مالداری، مصروفیت سے پہلے فراغت، اور موت سے پہلے زندگی۔ غنیۃ الطالبین، صفحہ نمبر 357۔